سورہ توبہ کی آیت نمبر 112 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين۔ صدق الله العظيم۔ وہ توبہ کرنے والے ہیں، بندگی کرنے والے ہیں، شکر کرنے والے ہیں اور بے تعلق رہنے والے ہیں، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، اچھی بات کا حکم کرنے والے اور بری بات سے روکنے والے، اور اللہ کی حدود جو اس نے باندھی ہیں اس کی حفاظت کرنے والے، اور ایمان والوں کو خوشخبری سنا دیجیے۔ اس آیت مبارکہ میں ایمان والوں کی صفات کا تذکرہ ہے۔ پیچھے وہ ایمان والے تھے جن سے اللہ نے ان کے جان اور مال خرید لیے، یعنی مجاہدین۔ جنت کا وعدہ تو صرف جہاد پر بھی ہے کہ جو آدمی راہ خدا میں مارا جائے اخلاص کے ساتھ تو اس کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ شہید کے لیے ہر گناہ اس کا اللہ کے ہاں معاف ہو جاتا ہے، لیکن عموماً ہوتا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو اس راستے میں قبول فرماتے ہیں وہ پھر صفات والا بھی ہو جاتا ہے۔ اللہ کی جس پر نظر رحمت پڑ جاتی ہے، نظر قبولیت پڑ جاتی ہے، اس کے اندر پھر صفات پیدا ہو جاتی ہیں۔ اب یہ صفات کون کون سی ہیں؟ سب سے پہلی صفت فرمائے التائبون، توبہ کرنے والے، یعنی ایمان والوں کی ایک صفت توبہ کرنا ہے۔ اب اس توبہ کے دو مطلب ہیں، یعنی ایک بندہ ایمان والا بھی ہے اور جنتی بھی ہے پھر بھی توبہ، تو اس کا ایک مطلب تو یہ ہو سکتا ہے کہ توبہ صرف گناہ سے نہیں ہوتی، بلکہ توبہ ہر پچھلی حالت کے مقابلے میں اگلی حالت میں جب آدمی پہنچتا ہے تو پچھلی حالت اس کو جو ہے کمتر لگتی ہے، اس لیے وہ کہتا ہے کہ میں توبہ کرتا ہوں اس پچھلی حالت سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے قرب میں آدمی بڑھتا رہتا ہے، اللہ کے نزدیک ہوتا رہتا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی لاستغفر اللہ فی کل یوم 70 مرہ، کہ میں ہر روز 70 دفعہ استغفار کرتا ہوں۔ اس میں علماء نے لکھا کہ ایک تو یہ ہے کہ وہ امت کے لیے استغفار ہے، دوسرے لوگوں کے لیے، لیکن دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر لحظہ اللہ کے قرب میں آگے بڑھ رہے ہوتے تھے۔ تو جب آدمی آگے بڑھتا ہے تو پچھلا مقام اس کو کمتر لگتا ہے، پھر کہتے اوہو میں یہاں تھا استغفر اللہ، پھر اس سے آگے بڑھا تو اگلا مقام کے مقام پچھلا ایسا لگا. جیسے آدمی یہ
سیاحتی مقامات میں کہیں جانا ہو تو جو آدمی پہلی دفعہ جاتا ہے تو جب پہلا پہاڑ اس کی نظر میں آتا ہے تو وہ کہتا ہے بس یہی سب کچھ ہے، ماشاءاللہ کیا خوبصورت منظر ہے، آبشار دیکھی، ندی دیکھی، نالا دیکھا، تو وہیں فریفتہ ہو جاتا ہے۔ پھر جب آگے بڑھتا ہے تو وہ اگلا منظر اس سے خوبصورت ہوتا ہے، تو پچھلے کو سمجھتا ہے اوہو میں نے اس کو سب کچھ سمجھ لیا، یہ تو میری غلطی تھی، اچھی چیز تو آگے ہے۔ پھر اس سے آگے بڑھتا ہے تو اور زیادہ، اے برادر بے نہایت درگہست، ہر سے بروے میں رسی بروے میں ہست۔ فرمایا کہ اے بھائی، اللہ کے جو قرب کی بارگاہ ہے اس کی کوئی انتہا نہیں ہے، جہاں بھی تم پہنچو گے اس سے آگے ایک نیا منظر ہے، ایک نئی جگہ ہے، کیونکہ اللہ لامحدود ہے، اس کو قرب کبھی ختم نہیں ہوگا۔ جنت میں جا کر بھی دیدار ہزاروں سال دیدار ہوا گا اللہ کا، لیکن اس کے باوجود بھی انتہا نہیں ہوگی، کوئی اس کی ختم نہیں ہوگی یہ کہانی کبھی بھی۔ تو ہر اگلا رتبہ پچھلے رتبے کے مقابلے میں اچھا ہے، اور پچھلا رتبہ اگلے رتبے کے مقابلے میں کم تر ہے، تو اس کے اوپر استغفار کرنا یہ بھی ایک توبہ کا مقام ہے۔ تو اس لیے توبہ سے کبھی بھی انسان فارغ نہیں ہو سکتا۔ دوسرے لفظوں میں یوں کہیں، ایک توبہ گناہ سے ہے، ایک توبہ کفر سے ہے، شرک سے ہے، نفاق سے ہے، گناہ سے ہے، نافرمانی سے ہے۔ پھر چھوٹی نیکی کے مقابلے میں، بڑی نیکی کے مقابلے میں چھوٹی نیکی سے یہ بھی ایک توبہ ہے، تو یہ تو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اس لیے ایمان والوں کی صفت ہے التائبون، وہ توبہ کرتے ہیں۔ اور دوسرا مطلب اس کا یہ ہو سکتا ہے کہ ایمان والا ہونے کے باوجود، نیک آدمی ہونے کے باوجود بھی کبھی کبھی نفس سرکشی کرتا ہے، شیطان پھسلا دیتا ہے آدمی کو۔ صرف انبیاء علیہ السلام اس سے معصوم ہیں، ورنہ باقی عام انسان جو ہیں ان سے اونچ نیچ ہو جاتی۔ کوئی صغیرہ گناہ ہو گیا، کوئی ایسی بات ہو گئی جو اس کے منصب کے منافی ہے، اس کی شایان شان نہیں ہے، تو اس سے توبہ کرنا۔ اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ہوتا ہے کہ توبہ کے ذریعے سے پھر آدمی کو اللہ اور ترقی عطا فرماتا ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ اے انسانوں، اگر تم گناہ کرنا چھوڑ دو تو میں ایسی مخلوق پیدا کروں گا جو گناہ بھی کرے گی اور پھر توبہ بھی کرے گی۔ یہ اللہ تعالیٰ کو بندے کی یہ صفت بہت پسند ہے، ان اللہ یحب التوابین، خوب توبہ کرنے والے، بار بار توبہ کرنے والوں کو اللہ پسند کرتے ہیں۔ جب اللہ کے حضور بندہ جھک کر کہتے ہیں اللہ معاف فرما دے، غلطی ہو گئی، تو یہ ادا بڑی پسند ہے اللہ تعالیٰ کو۔ اسی ادا کے لیے اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے۔ شیطان اور جنات جو تھے ان کے اندر تو یہ سلسلہ ہی کم ہے، فرشتے ان سے غلطی ہوتی نہیں، وہ تو معصوم ہے، ان سے کبھی اونچ نیچ ہو نہیں سکتی۔ اس لیے توبہ کرنے والی مخلوق انسان ہی ہے۔ اسی انسان کو اللہ نے اس لیے بنایا تاکہ اس کی صفت رحمت کا ظہور ہو جائے۔ دوسری صفت فرمائی العابدون، عبادت کرنے والے۔ عبادت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا، نماز پڑھنا، تلاوت کرنا، ذکر کرنا، استغفار کرنا، اس کے لیے روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا، یہ سب عبادات ہیں۔ جہاد خود ایک عبادت ہے، تو یہ بھی صفت ہے ایمان والوں کی، دوسری صفت یہ ہے۔ اور تیسری صفت ہے الحامدون، شکر کرنے والے، یعنی اللہ نے جو نعمتیں ان پر نچھاور کر رکھی ہیں ان سب کا اللہ کے حضور شکر ادا کرتے ہیں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، جو تو نے ہمیں دیا اس پر تیرا شکر ہے، جو نہیں دیا اس پر بھی تیرا شکر ہے۔ ہر حال میں شکر کرتے ہیں، اگر بیماری آ گئی تو اس پر بھی شکر کرتے ہیں۔ وہ کس لیے کہ اس سے بڑی بھی آ سکتی تھی، حادثہ ہو گیا اس پر بھی شکر ہے، اس لیے کہ اس سے بڑا نقصان بھی ہو سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے چھوٹا نقصان دے کر بڑے سے بچا لیا، یہ بھی مقام شکر ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ اول من یدعى الی الجنہ، کہ جنت کی طرف پہل جن لوگوں کو پکارا جائے گا، دعوت دی جائے گی جنت میں بلانے کے لیے، پہلے وہ ہیں الذین یحمدون اللہ فی السراء والضراء، وہ لوگ جو اللہ کی ہر حال میں شکر ادا کرتے تھے، چاہے تنگی ہو چاہے فراخی ہو۔
یعنی حالات جیسے بھی تھے اس پہ شکر کرتے ہیں. ورنہ عام حالات میں تو یہ نا کہ اچھی حالت آ گئی تو شکر کرو، اگر تنگی اور تکلیف کی حالت آئی تو صبر کرو. لیکن یہ لوگ ایسے ہیں کہ یہ ہر حال میں شکر کرتے ہیں، یعنی تنگی تکلیف میں بھی شکر کرتے ہیں اور اچھی حالت میں تو شکر کرتے ہی کرتے ہیں. تو تنگی تکلیف میں شکر کا پہلو کیا ہے کہ آدمی یہ سوچے کہ اللہ نے چھوٹی بیماری دی، بڑی سے بچا لیا، چھوٹی تکلیف دی، بڑی تکلیف سے بچا لیا، چھوٹا نقصان ہو گیا، بڑے نقصان سے بچا لیا. اس میں بھی شکر ہے. تو اس لیے زندگی کے ہر موڑ پر آدمی شکر کا پہلو نکال سکتا. تو الحامدون شکر کرنے والے، السائحون دنیا سے بے تعلق رہنے والے. سیاحت کہتے ہیں گھومنا پھرنا، گھر بار چھوڑ کر نکل جانا. اس کے بارے میں تفاسیر میں باتیں مختلف ہیں. بعض حضرات نے فرمایا کہ اس سے مراد الصائمون ہے، یعنی گزشتہ امتوں میں یہ ہوتا تھا رہبانیت، کہ لوگ گھر بار چھوڑ کر جنگل میں نکل گئے، پہاڑوں کو نکل گئے، غار میں چلے گئے اللہ کی عبادت کے لیے، یا بستی بستی نگر نگر میں پھرنا شروع ہو گئے. یہ ہوتا تھا. لیکن اس امت کو لا رہبانیہ فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت نہیں ہے. یعنی گھر بار چھوڑ کر زندگی کے تقاضے چھوڑ کر انسان نکل جائے، یہ نہیں ہے. ہاں اس امت کی فرمایا کہ رہبانیت امتی فی الجہاد، سیاحت امتی فی الجہاد، میری امت کی سیاحت جہاد ہے. اور بعض نے فرمایا کہ اس میں طالب علم شامل ہے، کہ جو راہ خدا میں اپنا گھر بار چھوڑ کر نکلتا ہے اللہ کا دین حاصل کرنے کے لیے، تو وہ اس میں سائحون یعنی سیاحت کرنے والے یہ لوگ شامل ہیں. یعنی دین کی خاطر، دین کے علم کی خاطر، یا دین کی سربلندی کے لیے، یا دین پھیلانے کے لیے، پہنچانے کے لیے گھر سے نکلنا، یہ اس میں داخل ہے. چاہے وہ آج کل کی کوئی صورت ہو یا پرانے زمانے کی کوئی صورت ہو. الراکعون ایک صفت ان کی یہ ہے کہ وہ رکوع کرنے والے ہیں، یہ بہت لمبا لمبا رکوع کرتے ہیں. الساجدون سجدہ کرنے والے، یعنی نماز. پھر نماز کے یہ خاص طور سے دو چیزوں کا تذکرہ اس لیے کیا کہ ان میں تعظیم کا پہلو زیادہ ہے. الآمرون بالمعروف، اگلی صفت یہ ہے کہ وہ نیک بات کا دوسروں کو حکم بھی کرتے ہیں. یعنی صرف یہ نہیں ہے کہ خود نیک ہو گئے، نہیں بلکہ دوسروں کو نیکی پر لانے کی کوشش کرنا. والنہون عن المنکر، اور برائی سے روکنا. یہ نہیں کہ ہم نیک ہو گئے بس کافی ہے، دوسرا جو مرضی کرتا پھرے. ہر ایک کی اپنی زندگی ہے، اپنی قبر ہے، اپنی لائف ہے، پرائیویٹ لائف ہر ایک کی اپنی نہیں. ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ جب آدمی کسی خیر تک خود پہنچا ہے تو دوسرے کو بھی پہنچائے. اگر خود ایک برائی سے بچ رہا ہے تو دوسرے کو بھی بچانے کی کوشش کرے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر اس کو نہیں بچائے گا، اس کو منع نہیں کرے گا، تو نتیجتاً اس کو بھی پکڑ میں آ جائے گا. وبال اس پر بھی آ سکتا ہے. ایک تو اللہ کی طرف سے عذاب آ سکتا ہے، اور دوسرا اس وجہ سے کہ اس کی جو نحوست ہے گناہ کی وہ اس کو پہنچے گی. مثلا ایک گھر میں ایک آدمی بے نمازی ہے، یا حرام خور ہے، رشوت لاتا ہے، سود کھاتا ہے، یا اور کوئی ایسا بد کرداری کا معاملہ کرتا ہے، باقی گھر والے سارے نیک ہیں، تو یہ آدمی کو وہ کہیں کہ کوئی بات نہیں، اس کی اپنی زندگی، ہماری اپنی زندگی، تو یہ کہنا کافی نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی جتنی نحوست ہے نا وہ ان سب کو پہنچے. اگر وہ حرام مال سے چیزیں لاتا ہے گھر میں، سب کھائیں گے تو سب کا اثر ہوگا اس کا. اگر وہ نماز نہیں پڑھتا، اس کی وجہ سے اس کے اوپر اللہ کے فرشتوں کی اور اللہ کی طرف سے لعنت آ رہی ہے، تو کیا لعنت صرف اسی تک منحصر رہے گی؟ نہیں، وہ گھر والوں کے باقی پر بھی اثر انداز ہوگی. تو یہ دوسروں کی فکر کرنا دراصل اپنی فکر کرنا. ایک بستی کے بارے میں فیصلہ ہوا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتوں کو حکم ہوا کہ اس کو الٹا دو. انہوں نے عرض کیا یا اللہ، اس کے اندر آپ کا ایک بندہ ہے، بڑا نیک ہے، بہت عبادت گزار ہے، اور کبھی بھی پلک جھپکنے کے برابر بھی آپ کی اس نے کبھی نافرمانی نہیں کی ہے. فرمایا کہ اس بستی کو اس کے اوپر پلٹ دو. کیوں؟ اس لیے کہ لم یتمعر فی وجہہ قط، میرے لیے، میری خاطر کبھی اس کے چہرے پر شکن نہیں آئی، کبھی اس سے فکر ہی نہیں کی کہ اللہ کے حکم تو ٹوٹ رہے ہیں، اللہ کی نافرمانیاں ہو رہی ہیں، گناہ ہو رہے ہیں. کبھی اس نے سوچا تک نہیں ہے اس کو.
لہذا یہ بڑا مجرم ہے جو میرے احکامات کے ٹوٹنے کی جس کو پرواہ ہی نہیں ہے۔ تو یہ ایمان کا تقاضا یہ بھی ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہو۔ باقی اس کی حدود اور شرائط اپنی ہیں، یعنی جہاں انسان کا زور بازو چلتا ہے وہاں زور بازو چلائے، جسے اولاد پر، اپنے ماتحت پر، ملازم پر اگر زور زبردستی بھی کر سکتا ہے تو کرے، یا حکومت ہے، حکومت کے پاس تو اختیار ہوتا ہے، قاضی ہے، تھانے دار ہے، وہ برائی کو بزور بازو روکنا چاہے روک سکتے ہیں، ان کے پاس اختیار ہے، یا قوم قبیلے کا بڑا سردار ہے اس کے پاس اختیار ہوتا ہے، اور اگر اس کے یہ اختیارات نہیں ہیں تو پھر زبان سے کہے، اور اگر زبان سے کہنے میں بھی فتنے کا اندیشہ ہے تو پھر آخری درجے میں فرمایا دل سے برائی کو برا سمجھے، یہ آخری درجہ ہے، وذالک اضعف الایمان، یہ ایمان کا بالکل آخری درجہ ہے، اس سے نیچے پھر ایمان سمجھے بس برائے نام ہے، فارمیلٹی پوری ہو رہی ہے، ورنہ ایمان اپنی حقیقت کے ساتھ موجود نہیں ہے۔ والحافظون لحدود اللہ، اور آخری صفت جو ان کی بیان ہوئی وہی ہے کہ یہ اللہ کی حدود کی حفاظت کرتے ہیں، یعنی شریعت جتنی بھی ہے یہ اللہ کی حدود ہی ہے، اللہ کی ایک حد ہے کہ اللہ کی عبادت کرنی ہے، 5 نمازیں ہیں، فرض ہے، یہ 5 نمازوں کی خاص تعداد ہے، خاص رکعات ہیں، خاص طریقہ ہے، یہ اس کی حدود ہے۔ روزہ ہے، اس کا خاص حدود ہے کہ روزہ صبح سے لے کر شام تک ہوگا، کھانے کا، پینے کا، میاں بیوی کے تعلقات کا روزہ ہوگا، یہ حدود ہے۔ اب ایک آدمی روزہ رکھتا ہے جناب، آدھی رات سے شروع کر دیتا ہے اور کھولتا ہے جا کر عشاء کے وقت میں، تو یہ حدود شریعت کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ روزہ تو رکھا مگر اس کا جو طریقہ کار ہے اس کو نظر انداز کر دیا۔ روزہ تھا طلوع فجر سے لے کر، سحری کے وقت سے لے کر طلوع غروب آفتاب تک، سورج غروب ہوا روزہ ختم، یہ حدود شریعت ہے، اس کی حفاظت کرنا۔ نمازوں کے اوقات یہ بھی حدود شریعت ہے۔ پھر کھانے پینے میں، رہن سہن میں، لین دین میں، شادی بیاہ، نکاح، معاملات، جتنی زندگی کے معاملات ہیں سب کے اندر شریعت کے احکامات ہیں، ان احکامات کی رعایت کرنا یہ حفاظت حدود شرعیہ ہے، شریعت کی حدود کی حفاظت ہے یہ۔ تو اس میں عام طور سے عبادات کے اندر تو مسلمان کر لیتا ہے، نماز میں، روزے میں، زکوٰۃ میں کچھ نہ کچھ حدود کی رعایت کرتا ہے، مگر باقی زندگی کے معاملات میں غفلت کا شکار ہوتا ہے۔ یعنی شادی کیسے کرنی ہے اس کی بھی تو حدود ہیں، ادھر ہم بڑے فخر سے سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں کہ شریعت جو ہے نا، اسلام مکمل ضابطہ حیات ہے، یعنی زندگی کا کوئی گوشہ ایسا نہیں جہاں حکم نہ ہو۔ پھر دوسری طرف جب ہم عملی زندگی میں آتے ہیں تو نماز کے احکامات کو ہم معلوم کر لیتے ہیں کہ سجدہ صاحب کیسے ہوگا، نماز ٹوٹتی کیسے ہے، نماز باقی کیسے رہتی ہے۔ لیکن جب ہم بیٹھے تجارت کی کرسی پہ جا کر تو وہاں اب ہم بھول گئے کہ شریعت کا کچھ حکم بھی ہے، وہاں ہم کہتے ہیں یہ بزنس ہم خود دیکھیں گے کیسے چلتا ہے، شریعت کے اس میں کیا کام۔ ملازمت کی کرسی پہ بیٹھے، ہم نے کہا جی اب ہمیں پتہ ہے ہمیں کیا کرنا ہے، مولانا صاحب کو کیا پتہ۔ تو عملاً اس کا مطلب ہے کہ ہم نے وہ جو بات کی تھی کہ اسلام مکمل ضابطہ حیات ہے، ہم نے اپنے عمل سے اس کی تردید کر دی، اس کو کانٹا لگا دیا، گویا کہ ہمارا نعرہ کچھ اور ہے زبان سے اور ہمارا طرز عمل کچھ اور ہے۔ دوسرے لفظوں میں ہم یوں یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اسلام صرف نماز روزے کے لیے ہے، دفتر کے لیے، ملازمت کے لیے، تجارت کے لیے، اور پھر ہماری جو حکومت کا نظام ہے پورا سیاست، پھر جو ہمارے ادارے ہیں، فوج کا ادارہ ہے اور سول جو ادارے ہیں جو ملک کو چلا رہے ہوتے ہیں، پارلیمنٹ ہے، اس کے لیے گویا کہ شریعت نہیں ہے۔ یہ عملاً ہم یہ کہہ رہے ہیں، جیسے مثلا ہمارا ملک ہے 60 70 سال 80 سال ہونے والے، اس میں عملاً ہم نے اسلام کو ایک طرف رکھا ہوا ہے۔ نماز روزے کی حد تک ٹھیک ہے، مگر پارلیمنٹ میں، ہمارے قانون میں، عدالتوں میں، فوج میں اور ان سب جگہوں پر اسلام کے تقاضے ایک طرف اور ہم ایک طرف۔ اسی طرح کہ ہم اپنی انفرادی زندگی میں بھی ایسے ہی کرتے ہیں، شادی بیاہ کے اندر ہم اسلام کو ایک طرف کر دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں یہ زندگی میں ایک دفعہ آیا خوشی کا موقع، اب اس موقع پر بھی اب ہم اگر جو ہے وہ مولویوں کی باتیں ماننا شروع کر دیں گے تو زندگی بڑی پھیکی ہو جائے گی ہماری۔ تو یہ نہیں سوچ رہے ہوتے کہ یہ کیا کتنا بڑا نقصان کا فیصلہ کر رہے ہیں۔ تو یہ فرمایا الحافظون لحدود اللہ، ایمان والوں کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ زندگی کے ہر شعبے میں
اللہ کے احکامات کی رعایت کرتے ہیں، پہلے جانتے ہیں کہ یہاں حکم ہے کیا، پھر جتنا حکم ہے جیسا حکم ہے اس کو ویسا پورا کر دیتے ہیں۔ وبشر المؤمنین، فرمایا کہ یہ ایمان والے جن کے اندر یہ ساری صفات ہیں، ان کو آپ خوشخبری دے دیں کس بات کی کہ یہ دنیا میں بھی کامیاب ہے، اللہ ان کو دنیا کی زندگی ایسی دے گا کہ جس پر یہ خوش ہوں گے، پچھتائیں گے نہیں، اور آخرت میں ان کی کامیابی تو ان کے قدم چومیں گی۔ ایسی جنت کی ان کو خوشخبری دیں کہ جن کی نعمتوں کے بارے میں کسی انسان کے تصور میں بھی کچھ نہیں آ سکتا۔ اعددت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فرمایا کہ میں نے اپنے بندوں کے لیے وہ نعمتیں تیار کی ہیں کہ جو کسی کان نے سنی نہیں، کسی آنکھ نے دیکھی نہیں، اور کسی دل پر اس کا خیال تک بھی نہیں گزرا۔ تو یہ کامیابی دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی لینے کے لیے پھر ہمیں اپنے طرز عمل میں تبدیلی لانی پڑے گی۔ صرف نماز روزے کا دین نہیں چلے گا، سیاست کا دین بھی ہوگا، معیشت کا دین بھی ہوگا، حکومت کا دین بھی ہوگا، اور ہماری معاشرت کا جو ہمارا خاندان ہے، گھر بار ہے، شادی بیاہ ہے، لین دین ہے، ان سب میں دین کے احکامات لانے پڑیں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی